خواتین و حضرات، احمد رشید صاحب ہمارے ملک کے معروف جرنلسٹ، سینئر جرنلسٹ ہیں. آپ ان کے بے لاگ تبصرے اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں. میں گزارش کروں گا کہ آج اس موضوع کے حوالے سے آپ یہاں آئیں، تشریف لائیں اور اپنا موضوع رکھیں. بہت شکریہ آپ کا. شکریہ بہت بہت جی بلانے پہ. اور and I'm very honored by the company I'm keeping these days with the former foreign minister and the former ambassador. میں صرف بہت مختصر بات کروں گا، ایک تو تجارت اور اقتصادی حالات پہ اور دوسرے فارن پالیسی پہ. جب میں باہر جاتا ہوں تو لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ تو بہت خود قسمتی ہیں کہ آپ کے پڑوس میں دنیا کے تیسرا سب سے بڑا اکنامک پاور ہے اور اس کی بینیفٹ تو آپ تو بہت اٹھا رہے ہوں گے. تو میں پھر افسوس سے کہتا ہوں کہ جی 60 سال ہو گئے ہیں، ہم نے ابھی تک اس اسٹریٹجک لوکیشن انڈیا کے ساتھ جو ہمارا بنتا ہے اس سے ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. ہماری ابھی تک تجارت ہی نہیں صحیح ہوئی ہے. اب اٹ از اے فیکٹ آف لائف کہ جیسے امتیاز عالم صاحب نے کہا کہ ریجنل پالیٹکس آر دا موسٹ امپورٹنٹ پالیٹکس ٹوڈے ان دا ورلڈ. اگر آپ ریجن میں اور اپنے خطے میں آپ کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو آپ کہیں نہیں کامیاب ہو سکتے. اور افسوس کی بات ہے کہ ہم بالکل ناکام ہوئے ہوئے ہیں پورے خطے میں 1980 سے لے کے آج تک. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ اگر آپ ٹریڈ نہیں کریں گے، پاکستان کی اصل ترقی جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتی. انڈیا ایک مارکیٹ ہے، انڈین ایک ڈیسٹینیشن ہے. انڈیا کے ساتھ آپ کی ٹریڈ اور انویسٹمنٹ بہت حد تک ہو سکتی ہے جو نہیں ہو رہی ہے. آپ جا رہے ہیں IMF کے پاس اور چین کے پاس اور باقی بہت دور دور آپ جا رہے ہیں انویسٹمنٹ لانے کے لیے. انویسٹمنٹ ادھر پڑی ہے مگر آپ تیار نہیں ہیں لینے کے. دوسری بات سب سے بڑی بات ہے کہ اسی موضوع کے ساتھ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو فارن پالیسی ہے وہ بھی انڈیا کی وجہ سے ہاسٹیج ہو چکی ہے ہر ملک کے ساتھ. پہلے تو آپ افغانستان لے لیجئے. افغانستان میں ہم کہتے ہیں کہ جی انڈیا کو تو ہم برداشت ہی نہیں کریں گے. بھائی انڈیا نے افغانستان کے ساتھ برٹش انڈیا نے جو ریلیشنز تھی افغانستان کے ساتھ وہ بہت پرانی اور گہری تھیں اور وہی انڈیا نے انہیرٹ کی ہیں. آپ انڈیا کو بھگا نہیں سکتے افغانستان سے. آپ ان کے ساتھ ایک موڈس آپرینڈی ایک حد تک آپ ایک ایکسیپٹیبلٹی کر سکتے ہیں کہ دونوں بیٹھ کے اپنا پیرامیٹرز چوز کریں کہ جی آپ افغانستان میں یہ کریں گے ہم یہ کریں گے، مگر آپس میں ہم جھگڑا بگڑا نہیں کریں گے افغانستان کے سرزمین سے. دوسرا آپ ایران دیکھ لیں. ایران کے ساتھ جو ہمارے پڑوس بھی ہے، بالکل ہمارے اتنے خراب رشتے رہے ہیں. 1980 تک جب یہ شروع ہوا تھا معاملہ مجاہدین جنگ سوویت یونین کے خلاف، ایران کا ایک موقف تھا اور ایک ان نے ہزارہ کو اور باقی ناردرن الائنس والوں کو ان نے سنبھالا تھا اور ان کو سپورٹ کر رہے تھے. ہم پشتونوں کو سپورٹ کر رہے تھے. اس وقت سے صورتحال بگڑ گئی. ادھر بھی ابھی ہم کہتے ہیں کہ جی انڈیا ایران پہنچ گیا ہے اور انڈیا نے ایک روٹ بنا لیا ہے، ایک سمندر کا روٹ جو ممبئی سے جا کے چار بہار سے جو بندرگاہ ہے ادھر سے لے کے افغانستان گڈز آتے ہیں اور انڈیا کی تجارت جو ہو رہی ہے وہ ایران سے تھرو ہو رہی ہے. تو ایران بھی ہمارا دشمن ہے، ایران بھی ہمارا میں کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ بھی ہم انڈیا کی ریلیشن شپ ہم ہاسٹیج ہو رہا ہے ایران کے ساتھ. وسطی ایشیا دیکھ لیں. میں ابھی ہو کے آیا ہوں وسطی ایشیا میں تاجکستان اور کرگستان جو دو چھوٹے جو ملک ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم افغانستان سے نہیں ڈرتے. ہم کو پتہ ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ وسطی ایشیا میں نہیں آئیں گے، ہم پاکستان سے ڈرتے ہیں. اس لیے سارے جو ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں وہ سب پاکستان میں جنم لیے ہیں اور اب وہی گروپس پاکستانی گروپس جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں وسطی ایشیا میں داخل ہونے کے لیے. اور وسطی ایشیا میں بھی ایک کمپٹیشن بن گیا ہے کہ جی انڈیا کو ہم برداشت نہیں کریں گے اگر یا یہ پاکستان کا خطہ ہو، پاکستان کا انفلوئنس ہو یا انڈیا کا ہو، مگر دونوں کا نہیں ہو سکتا. اب یہ بات ناممکن ہے.
یہ اصل جو انفلوئنس ہونی چاہیے اس خطے میں دونوں ملکوں کی انفلوئنس ہونی چاہیے، اور بات چیت کے ساتھ اور امن کے ساتھ آپ طے کر سکتے ہیں کہ آپ کی انفلوئنس کتنی ہو اور ہماری انفلوئنس کتنی ہو. مگر اگر آپ بات چیت بھی نہیں کریں گے، حیران کی بات ہے کہ افغانستان کے اوپر ہم نے کبھی انڈیا کے ساتھ کوئی فارمل بات چیت ہی نہیں کی ہے، نہ انڈیا نے ہمارے ساتھ بات چیت کی ہے. اور یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ جب اتنی دہشت گردی افغانستان سے آج کل پھیل رہی ہے. آخر میں ہم دیکھتے ہیں چین. اب چین کا جو ہے چین کا سب سے جو بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے وہ انڈیا ہے. چین پاکستان کو بہت مدد کر رہا ہے، کوئی شک نہیں، اور پاکستان کا ایک اسٹریٹجک وہ چین کا حصہ بنتا ہے. چین کو گوادر میں اور گلف میں ایکسیس چاہیے جو صرف پاکستان دے سکتا ہے، اور وہ ہماری مدد بھی بہت کر رہا ہے. مگر وہ اگر ہم خواب یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی چین ہمارے ساتھ ہوگا اور انڈیا پھر مارا جائے گا، وہ خواب بالکل غلط ہے. چین کا جو ٹریڈنگ اتنا ٹریڈ ہو رہا ہے انڈیا کے ساتھ اور انڈیا چین کے ساتھ کہ ہماری تو کم سے کم 10 گنا زیادہ ٹریڈ ہو رہی ہے. تو میں صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اپنی جو فارن پالیسی ہے، ہم نے پوری فارن پالیسی ایک قسم کی طرح سے پھینک دی ہے کہ یہ جی جدھر انڈیا ہوگا اس کے ہم خلاف ہوں گے اور کھڑے ہوں گے اور اس ملک کو کہیں گے کہ آپ غلط جا رہے ہیں، آپ انڈیا کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں. تو پھر ظاہر ہے آپ پورے خطے میں آپ تو بالکل پھر یتیم رہ جائیں گے، آپ کے کوئی دوست نہیں ہوں گے، آپ کی فارن پالیسی ناکام ہوگی، اور آپ کی پراسپیرٹی اور اقتصادی حالات کا بھی حالات وہی رہے گا جو پہلے تھا. تو میں سب سے بڑی بات یہی کہہ رہا ہوں شروع سے کہ جی پلیز ہم نے ایک فارن پالیسی بنانی چاہیے، اقتصادی پالیسی بنانی چاہیے جو پورے خطے میں ہم صرف انڈیا کی آنکھوں سے نہیں دیکھیں ملکوں کو، ہم وہ ملک کو دیکھیں اپنے آنکھوں سے کہ ہماری نیڈز کیا ہیں اس ملک سے، اور ہماری دوستی کیسے بن سکتی ہے، اور ہم ان ملکوں کو ہم دیکھ کے آ سکتے ہیں. شکریہ بہت بہت. خورشید احمد قصوری صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنا ٹائم دیا اور تشریف لائے اور اس سے راسل گفتگو کی آپ نے.